ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسلام کے سنہری دور میں بغداد کے متحرک شہر میں سلطان احمد نام کا ایک عقلمند اور عادل حکمران رہتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے گہری محبت اور انصاف کے لیے اپنی اٹل عزم کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح سلطان احمد کو دور دراز ملک سے ایک مہمان ملا۔ یہ فارس نامی ایک نوجوان مسافر تھا جس نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سلطان کی حکمت اور رہنمائی کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ فارس ایک عاجز اور ایماندار آدمی تھا، لیکن اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا۔ اس کا گاؤں خشک سالی کی لپیٹ میں تھا اور فصلیں خراب ہو رہی تھیں، جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ فارس کی حالت زار سے متاثر ہو کر سلطان احمد نے حل تلاش کرنے کے لیے اپنے مشیروں اور علماء کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے قدیم متون سے مشورہ کیا اور معروف علماء سے بات کی، لیکن کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان بے خوف رہا اور اپنی سلطنت کے لوگوں سے کہا کہ وہ کسی ایسے علم تجربے کے ساتھ آگے آئیں جو خشک سالی پر قابو پانے میں معاون ثابت ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور آخرکار ابراہیم نامی ایک بزرگ عالم سلطان سے رابطہ کیا۔ اس نے قدیم تحریروں کا مطالعہ کیا تھا اور صحرا میں ایک بھولے ہوئے کنویں کا ذکر دریافت کیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صوفیانہ قوتوں کے مالک ہیں جو خشک ترین زمینوں پر بارش لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسے سکون کا کنواں کہا جاتا تھا۔ امید سے بھرے سلطان احمد نے کنواں تلاش کرنے کی جستجو میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بھروسہ مند ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو جمع کیا جن میں فارس، ابراہیم اور چند بہادر نائٹ شامل تھے، اور وسیع صحرا کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ شدید گرمی اور ریت کے طوفان کے ساتھ یہ سفر مشکل تھا، لیکن سلطان کا عزم کبھی نہیں ڈگمگا۔ ہفتوں کے سفر کے بعد وہ ابراہیم کے بیان کردہ مقام پر پہنچے جو بظاہر ویران اور بنجر زمین کی تزئین ہے۔ سلطان احمد نے بے خوف ہے کر مردوں کو کھودنے کا حکم دیا۔ جب وہ گہرا کھودتے گئے تو ایک معجزہ ہوا۔ ان کے پیروں تلے کی زمین کانپنے لگی اور زمین سے پانی بہنے لگا۔ سکون کا کنواں دریافت ہو چکا تھا، ایک ایسا نظارہ جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان احمد اور اس کے ساتھی خوش ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے دکھوں کا حل تلاش کر لیا ہے۔ کنویں کی دریافت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی اور فارس کے گاؤں کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے حکمران کی مہربانی اور کنویں کی معجزانہ تلاش پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان احمد نے رحم سے لبریز دل کے ساتھ حکم دیا کہ کنویں کا پانی خشک سالی سے متاثرہ تمام دیہاتوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے۔ پانی کو بیرلوں میں منتقل کیا گیا اور ہر گاؤں تک پہنچایا گیا، جس سے خشک زمینوں میں زندگی بحال ہوئی۔ جیسے ہی بارش فصلوں پر برس پڑی، ان میں رونق پیدا ہوئی، فارس کے گاؤں کے لوگ خوش ہوئے۔ ان کے کھیت پھلے پھولے اور کثرت ان کی زندگیوں میں لوٹ آئی۔ فارس اور گاؤں والوں نے سلطان احمد کی دانشمندی اور مہربانی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سلطان احمد اور ویل آف سیرینٹی کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو نسل در نسل گزری، لوگوں کو ہمدردی، استقامت اور مشکل کے وقت اتحاد کی طاقت کی یاد دلاتی۔ سلطان احمد کے دور کو خوشحالی اور انصاف کے دور کے طور پر یاد کیا جاتا رہا، اور ان کی میراث آئندہ نسلوں کے لیے ایک متاثر کن مثال کے طور پر زندہ رہی۔ اور اس طرح اسلامی تاریخ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے سے بڑے چیلنجوں کے باوجود ایمان، عزم اور ہمدردی قابل ذکر حل اور برادریوں کی بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔